ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں قمر جمیل کا اداریہ، جس کا عنوان ہے اساطیری کہانیاں اور لیوی اسٹراس۔ قمر جمیل کا یہ اداریہ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 10 میں شائع کیا گیا ہے، جسے آج دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے اساطیری کہانیاں اور لیوی اسٹراس۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ جس زمانے میں اساطیر میں لیوی اسٹراس نے دلچسپی لی ہے، اس زمانے میں دو ہی نظریات کو قبولیت حاصل تھی۔ ایک تو ملینووسکی کا نظریہ یہ تھا کہ ابتدائی عہد کا انسان اپنی بنیادی ضرورتوں میں گرفتار تھا، مثلاً اس کا مسئلہ غذا، تحفظ اور جنس کا مسئلہ تھا۔ چنانچہ اس کے عقائد اور اساطیر کو بھی اسی روشنی میں دیکھا جاتا تھا۔ دوسرا نظریہ لیوی برو کا تھا، جو یونگ کے نظریے سے بہت قریب تھا۔ اس نظریے کی روح سے اساطیر کا تعلق قبل منطق ذہن سے تھا۔ اس ذہن پر پراسراریت اور سریت کا غلبہ تھا، یعنی وہ خارجی کائنات میں ایک قسم کی مسٹیکل پارٹیسپیشن کی نمائندگی کرتی ہیں۔ شیلنگ پہلا مفکر تھا جس نے یہ کہا کہ ارتقاء کی ایک خاص منزل میں انسان مطلق کا جو بھی تصور رکھتا ہے، اس کا اظہار اساطیر میں ہوا ہے۔ مارسل مارس نے یہ کہا کہ اساطیر مجموعی سماجی مظہر کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی اساطیری کہانی میں ابتدائی انسان کے مذہبی، معاشی، اخلاقی اور قانونی ادارے سب کے سب جھلکتے ہیں۔ ساختیات نے اساطیری کہانیوں کے معنی سمجھنے کا ایک نیا دروازہ کھولا۔ وہ یہ کہ ساختیات کے ماہرین نے بتایا کہ اساطیر اور زبان کی بنیادی نوعیت میں بڑی مماثلت ہے۔ جس طرح زبان صوتیوں فونیمنس کے مختلف اور مخالف ہونے پر قائم ہے، اسی طرح اساطیر بھی کچھ کیٹیگریز کے مختلف اور مخالف ہونے پر قائم ہے۔ اگر زبان ابلاغ کا ایک نظام ہے تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زبان کے کوڈز کس طرح دوسروں تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم سے کوئی بات کہتا ہے تو ہمارے سامنے آوازوں کا ایک سلسلہ آتا ہے، اور ہم ان آوازوں کو صوتیہ فونیمنس کی روشنی میں دیکھنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے اندر آوازوں کے صوتیاتی نظام اور ان کے معنی پہلے ہی جذب کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ زبان کی قواعد بھی ہمارے تحت شعور میں جذب ہوتی ہے۔ اس طرح ہم جملے کے اجزاء کا باہمی ربط فوراً سمجھ لیتے ہیں۔ آوازیں، ان کی نحوی ساخت اور معنی، یہ تین چیزیں ضروری ہیں۔ اس شعوری اور تحت شعوری عمل کے بغیر ابلاغ ممکن نہیں ہوتا۔ اس طرح زبان کو سمجھنے کے لیے شعوری یا تحت شعوری سطح پر یہ علم ضروری ہے، اسی طرح ادب کے کوڈز کو سمجھنے کے لیے ادب کی روایت سے آگہی اور ادبی کمپیٹنس بہت ضروری ہے۔ مثلا ہماری تو گزری اسی طور عمر، یہی نالہ کرنا یہی زاریاں۔ میر کا یہ شعر اس وقت تک ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ہم خاص طور پر غزل کی روایت کو نہ سمجھیں۔ اس کے لیے وائز، رنت، مہکش، محتسب، عاشق، محبوب، ولی، بادخار، کعبہ، کلیسا، کاکل، رخسار، قطرہ، دجلہ، گھر، صحرا، مسجد، میکدہ جیسی بائنری اپوزیشن کا جاننا ضروری ہے، اور پھر جامع صفال اور جامع جم کی بائنری اپوزیشن کو سمجھنا ضروری ہے۔
مثلاً اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے۔ ادبی روایت سے آگہی کے بغیر کوزہ گر سیدھا سادہ کمہار بن کر رہ جائے گا۔ اساطیر کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اساطیر کا کلچرل سیاق و سباق ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اساطیر کو سمجھنے کے لیے مستحکم معنی نہیں ہوتے، چنانچہ ساختیاتی تجزیہ کاروں کے سامنے سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف اساطیر کی ساخت دریافت کریں اور دوسری طرف اس کے معنی بھی۔ چنانچہ لیوی اسٹراس کہتا ہے کہ اساطیر کا تجزیہ کرنے والے کو ایک اسپائرل کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اس سفر میں ایک کہانی دوسری کہانی کو واضح کرتی ہے اور پھر اس کہانی سے ہم تیسری کہانی تک پہنچتے ہیں اور پھر یہ تیسری کہانی پہلی کہانی کی روشنی میں سمجھ میں آ سکتی ہے، یعنی ہر کہانی دوسری کہانیوں پر زیادہ منحصر ہوتی ہے۔ اس طرح یہ ممکن ہے کہ ایک کلچر کی مختلف کہانیوں کا موازنہ کر کے ہم ان کے معنی تک پہنچ جائیں، لیکن دو مختلف تمدنوں کی اساطیر کے معنی سمجھنا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ ایک دقت یہ بھی ہوتی ہے کہ ادب کے مقابلے میں اساطیری کہانیوں میں بائنری اپوزیشنز یعنی دو رخے تضادات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر ان کہانیوں کو سمجھنے کا کیا طریقہ ممکن ہے؟ یہ طریقہ لیوی اسٹراس نے بتایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زبان کے تجزیے سے ہمیں وہ اشارے مل سکتے ہیں کہ ہم کلچر کا تجزیہ کر سکیں۔ ویسے کوڈز اور میسج کی اصطلاح سوسیئر نے پہلی بار استعمال کی تھی، لیکن اسٹراس نے بھی یہی اصطلاح استعمال کی ہے اور کوڈز کو اساطیر کے سمجھنے میں بہت اہمیت دی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی قبیلے کا ٹوٹم ایک جانور اور دوسرا قبیلے کا ٹوٹم دوسرا جانور ہوتا ہے تو اس کا سبب یہ نہیں ہوتا کہ یہ جانور معاشی یا مذہبی طور پر ان کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ اگر کسی قبیلے کا جد ریچھ اور کسی قبیلے کا جد چیل ہے تو یہ ان دونوں قبیلوں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنے کی ایک ٹھوس شکل ہے۔ اسٹراس نے اپنے زمانے کے مروج تعبیروں کے انداز کو رد کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ابتدائی انسان مجموعی طور پر کائنات کی تفہیم چاہتا تھا اور اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ کسی مجموعی تفہیم کے پس منظر ہی میں اشیاء کی تشریح ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ ان اساطیری علامتوں کی صرف ایک تشریح نہیں ہوتی بلکہ کئی تعبیریں ممکن ہیں جو ایک دوسرے کو مکمل کر سکتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کے ذہن کی نوعیت وہی رہتی ہے چاہے ہر عہد میں انسان اپنے ذہن کی مختلف صلاحیتوں کو استعمال کرے۔ ہر کلچر خاص قسم کی چیزوں کو سامنے لاتا ہے، باقی چیزیں بالقوہ رہ جاتی ہیں۔ اساطیری کہانیوں کو خود اپنے مخصوص نظام کی کہانیوں کے مقابل رکھ کر سمجھنا چاہیے۔ ہر کہانی کی اپنی علیحدہ تعبیر نہیں کرنی چاہیے۔ خود ان اساطیری کہانیوں کا ایک رحم مادر میٹرکس ہوتا ہے جو معنی کے دوسرے رحم مادر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اساطیری کہانیوں کے معنی سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے درمیان نہیں ہوتے بلکہ کہانی کے کوڈز اور ایونٹس کے درمیان تعلق ہوتا ہے۔ کہانی کے معنی اسی تعلق سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس کی عملی غرض نہیں ہوتی تب دراصل وہ اپنے آپ کو معروض بنا کر اپنی نقل کرتا ہے۔ جیسے جمناسٹک میں انسانی جسم کا کوئی خارجی عملی مقصد نہیں ہوتا، انسانی جسم صرف اپنی نقل آپ کرتا ہے، لیکن جمناسٹک صرف ایک مظاہرہ ہے، کوڈ نہیں ہے۔ اسٹراس کے خیال میں علامتوں کے معنی متعین نہیں ہوتے، اساطیر کے مخصوص نظام ہی سے
اساطیر کے معنی نکلتے ہیں۔ اس لیے اساطیر کے نظام کو خود یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے معنی ہم پر منکشف کرے۔ اس کے علاوہ ہر اساطیری کہانی کا مطالعہ دوسری اساطیری کہانیوں کے پس منظر میں ہونا چاہیے۔ اساطیری کہانیاں ایک ایسا جال ہیں جس کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے کاٹ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ وٹگنسٹائن کی طرح لیوی سٹراس بھی یہی کہنا چاہتا ہے کہ حقیقت دراصل اپنے سیاق و سباق ہی میں حقیقت ہوتی ہے۔ سٹراس کا خیال ہے کہ لفظ، آواز اور معنی کے ملنے سے بنتے ہیں۔ آواز نے آگے بڑھ کر موسیقی کی شکل اختیار کر لی ہے اور لفظ کے معنی نے اساطیر کی شکل۔